معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد عزیزان محترم، سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں اور حاضرین کی خدمت میں وفات ام المومنین جناب ختیجہ کے حوالے سے تسلیت عرض کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جو ایثار ختیجہ ہے اس کا واسطہ کہ ہم میں بھی ایثار کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہو۔ بہت ہی غم کی تاریخ ہے، چونکہ روایت کے مطابق دو شخصیتیں جو حامی پیغمبر تھی مکہ کی زندگی میں، ایک جناب ابو طالب اور ایک ام المومنین جناب ختیجہ، مورخین کے قول کے مطابق بعض کے نزدیک خود جناب ابو طالب کے وفات کے سلسلے میں دو قول ہے، ایک وہ 26 رجب کی تاریخ جو آپ نے غم مناتے ہیں آپ، لیکن ایک تاریخ اور ہے کہ 7 رمضان المبارک، اور اس کے بعد پھر 10 تاریخ کو جناب ختیجہ کی وفات ہے، یعنی 3 دن کے اندر 2 عظیم شخصیتوں کو پیغمبر اسلام نے کھو دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ پیغمبر نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ یہ پوری تاریخ بشریت میں ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر نے کسی سال کو عام الحزن قرار دیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ 2 شخصیتیں کس قدر پیغمبر کے لیے اہمیت کی حامل تھیں۔ اور میں نے جو آیہ کریمہ سورہ ضحیٰ، سب واقف ہیں آپ، کہ جہاں پہ پروردگار عالم نے کہا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے حبیب ہم نے آپ کو محتاج نہیں پایا، عیالوار نہیں پایا کہ آپ کو غنی بنایا۔ اور البتہ یہاں پہ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ اس آیت سے مراد کیا ہے، لیکن جو ظاہر معنی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کا احتیاج اور ضرورت جو ختم ہوئی ہے وہ مال ختیجہ سے، پیغمبر غنی بنے ہیں تو مال ختیجہ سے۔ اور یہ ایک کمال ہے جناب ختیجہ کے والے سے، اگر آپ دیکھیں یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ پروردگار عالم جس کے مال کو اپنا مال کہتا ہے، آپ دیکھیں جس کے مال کو اپنا مال کہے اس سے بڑی فضیلت کیا ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ دیکھیں یعنی جناب ختیجہ کا وہ اتنا پاک و پاکیزہ مال ہے کہ پیغمبر نے اسے قبول کیا۔ آپ کو وہ لمحہ یاد ہوگا، سنتے رہتے ہیں کہ جب
کفار قریش اور تمام آئے جناب ابو طالب کے پاس اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے، اس سلسلے میں جو بھی چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اگر شادی کے لیے حسین و جمیل عورت چاہیے تو ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، پیسہ روپیہ خزانہ جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو پیغمبر نے کیا کہا کہ اے چچا کہہ دیجئے گا کہ لو وضع الشمس علی یمینی، کہ اگر میں دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، پھر بھی میں خدا کا پیغام سناتا رہوں گا۔ کیا مطلب؟ یہ دائیں ہاتھ میں چاند، یہ بائیں ہاتھ میں سورج، کہنا یہ چاہتے کہ اگر پورا نظام شمسی بھی میرے اختیار میں اگر دے دو تب بھی جو ہے میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا رہوں گا اور اس کا پیغام پہنچاتا رہوں گا۔ یہ مطلب ہے، یعنی پورا کنٹرول دنیا پہ آپ دے دو تب بھی۔ ہم اور آپ رہتے تو کیا کرتے یہاں پہ؟ ہم اور آپ یہی کرتے کہ ابھی ہم کمزور ہیں، ہم فقیر ہیں، جو دنیا کے سیاستداں ہوتے تو کہا مال لے لو، اس کے بعد جب ہم مضبوط ہو جائیں گے تو نہیں مانیں گے، کیا کرنا ہے۔ لیکن ایک الہی جو نمائندوں کا ایک اصول ہے، وہ بنیاد ہے تبلیغ کا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں جو وسیلہ استعمال کرتے ہیں وہ وسیلہ بھی پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک مقصد ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جتنے راستے ہیں وہ سب پاک و پاکیزہ ہیں۔ یعنی اگر تبلیغ کے لیے کوئی پاک و پاکیزہ اگر دولت نہیں ہے تو اس دولت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے لیے ختیجہ کی دولت کتنا پاک و پاکیزہ، کہ جس نے کفار و مشرکین کے اتنے مال و جلال اور ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا لیکن ختیجہ کی دولت کو قبول کر لیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے پاکیزہ دولت کوئی اور نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا اس دولت کی نسبت جو ہے مال ختیجہ کی نسبت اپنی طرف دی کہ کیا میں نے تمہیں دولت سے بے نیاز نہیں کیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے پیغمبر اسلام امین تھے، یعنی ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا کہ ہم نبی خدا ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنی امانت اور صداقت کا کلمہ پڑھوایا ہے کفار و مشرکین سے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اسے نبی مانیں یا نہ مانیں لیکن امین مانتے ہیں، امانت دار مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک پہچان ہے کہ جو ائمہ نے بتایا کہ کسی کو پرکھنا ہو کہ کیسا انسان اچھا انسان ہے یا نہیں تو کبھی اس کے نماز روزوں سے نہ پہچانو، بلکہ اگر پہچاننا ہے تو اس کی امانت سے پہچانو اور اس کی صداقت سے پہچانو، کہ جب معاملات میں انسان آتا ہے تب جو ہے 2 دینار اور 2 پیسوں کے لیے ادھر سے ادھر اس کا جو ہے ایمان بک جاتا ہے۔ تو یہ امین یعنی اعلان رسالت سے پہلے اپنی امانت کا کلمہ پڑھوایا۔ ویسے ہی عرب کے اس گندے ماحول میں جہاں کوئی نہیں بچا تھا، جناب ختیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، جناب ختیجہ کو طاہرہ کہا جاتا، پاک و پاکیزہ خاتون۔ یہ معمولی لقب نہیں ہے۔ اس زمانے میں جہاں ہر طرف جو ہے یلغار تھی، اس زمانے میں یہ امین اور طاہرہ دونوں کی وصلت ہوئی۔ اور یہاں پہ جو پروردگار عالم نے جناب ختیجہ کے مال کو اپنی طرف نسبت دی، اس کو دو لفظوں میں یوں پہچانے کہ کبھی کبھی انسان کسی کے عمل کو قبول کرتا ہے، کسی کے مال کو جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس کو قبول کرتا ہے، لیکن خود انسان کو قبول نہیں کرتا۔ 2 الگ الگ چیزیں۔ کبھی کبھی خدا جو ہے اس کے اگر انسان کار خیر کرتا ہے تو اس کار خیر کو قبول کرتا ہے، لیکن جو اس نے کیا ہے، جو صاحب خیر ہے، اس کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے آپ نے کیا تو آپ کو اس کے جزا کے طور پہ مثلا 10 برابر دے گا، 70 برابر دے دے گا۔ آپ کے عمل کو قبول کیا، خود آپ کو قبول نہیں کیا۔ لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ نہ یہ کہ فقط ان کے عمل کو قبول کیا بلکہ خود ان کو بھی قبول کیا خدا نے، جس کی ایک مثال قرآن مجید نے جناب مریم کو قرار دیا۔ کیا کہا؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ، کہ ہم نے مریم کے عمل کو تو قبول ہی کیا لیکن خود مریم کو بھی قبول کیا ہے۔ یہ کمال ہے عزیزو۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ، ہم نے مریم کو قبول کیا، عمل کو نہیں۔ عمل الگ چیز ہے، خود صاحب عمل کو بھی قبول کرنا، یہ جو ہے کمال کا یعنی اعلیٰ ترین درجہ کمال کا یہ ہے کہ انسان کے عمل کو بھی خدا قبول کرے اور خود انسان جو صاحب عمل ہے اس کو بھی قبول کر لے۔ جناب مریم ایسی شخصیت تھی۔
ویسے ہی جناب ختیجہ کہ جناب ختیجہ کے مال کو بھی قبول کیا اور جناب ختیجہ کو بھی خدا نے قبول کیا، جس طریقے سے مریم فائدہ جزا کے طور پہ کیا دیا۔ جناب مریم کو جب خدا نے قبول کیا، ان کے اعمال کو تو قبول کیا ہی کیا، لیکن خود فتقبلہا ربہا بقبول حسن، ہم نے خود مریم کو قبول کیا، تو اس کا صلہ یہ دیا کہ ان کو مادر عیسیٰ بنایا۔ جب مریم کو قبول کیا تو اس کا صلہ یہ دیا جناب مریم کو کہ ان کو مادر عیسیٰ بنایا، اور جب جناب ختیجہ کو قبول کیا تو مادر فاطمۃ الزہرا بنایا۔ یہ ہے کمال جناب کہ انسان جب اس منزل پہ ہوتا ہے تو کہ نہ یہ کہ فقط اس کے اعمال کو، اس کے پیسے کو، اس کے خدمات کو قبول کرے، بلکہ خود خداوند عالم اس شخصیت کو قبول کر لیتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس کو جزا کے طور پہ زہرا مرضیہ جیسی بیٹی عطا کرتا ہے۔ یہ ہے صدیقہ طاہرہ۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اس مال کو جو صدیقہ طاہرہ، جس کے لیے مورخین کے ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا، ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں جو ربا اور سود کے ذریعے سے اپنے مال کو بڑھایا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی جو اپنے کاروبار سے اپنے مال میں اضافہ کیا ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ نے۔ تاریخ نے لکھا کہ 700 اونٹ یا 1000 اونٹ جو حمل و نقل کرتے تھے، صرف وہ تمام خزانہ جب اب وہ مراحل نہیں ہیں، بہت تفصیلی گفتگو کہ کیسے شادی ہوئی اور کس طریقے سے جناب ختیجہ نے خود پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد جب عقد ہوا تو عقد کے مرحلے میں بھی ایک نقطہ قابل تأمل ہے کہ ادھر سے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جناب ابو طالب نے خطبہ عقد پڑھا، لیکن ادھر سے کون تھا؟ ورقہ ابن نوفل پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی زبان نہیں کھلی، تو خود جناب ختیجہ نے کہا میں خود اپنا عقد پڑھوں گی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نہ یہ کہ ثروت کے لحاظ سے بلکہ علم کے لحاظ پہ بھی اس مرتبے پر فائز تھیں کہ کوئی ثانی نہیں تھا اس دور میں جناب ختیجہ کا۔ اور آپ دیکھیں جب ہو چکا معاملہ تو جناب جب پہلا مرحلہ شادی کے بعد آیا تو سارا صندوق اپنا لے آیا، اور اس میں جتنی کنجیاں تھیں، چابی تھی خزانے کی، سب آپ نے پیغمبر کے حوالے کر دیا۔ پیغمبر کے حوالے کرنے کے بعد کہا کہ یہ آپ کے اختیار میں آپ کی کنیز ہوں۔ یعنی اس مرحلے پہ ایک خاتون، یہ دیکھیں نہایت ادب ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ بہت سی چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہے جب ولی خدا کے سامنے ادب کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو یہ جناب ختیجہ کو جو منزلت ملی ہے وہ یوں ہی نہیں ملی ہے، بلکہ یہ ادب کہ آپ دیکھیں ملیکۃ العرب۔ اب جب شادی ہوئی تو آج دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اگر صاحب ثروت خاتون کوئی ہوتی ہے تو کبھی کبھی اپنے شوہر کو بھی آنکھ دکھانے لگتی ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرے باپ نے دیا، یہ آپ کا نہیں ہے، اس پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ سوء ادب ہوتا ہے۔ لیکن ملیکۃ العرب، اور ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس شادی کرنے والے افراد نہیں تھے، بہت سے افراد ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے ہمارے یہاں کہ آپ دیکھیں بہت سے افراد یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مثلا تنہا لڑکی ہے اور بہت اس کے پاس پراپرٹی ہے تو اس کے جو لڑکے والے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کی شادی ہو جائے تاکہ اس کی پراپرٹی پہ بھی ہمارا حق ہو جائے، اور پھر جو ہے پوری سماج میں، پورے معاشرے میں، پوری کمیونٹی میں، پورے معاشرے میں، پورے گاؤں میں، پورے شہر میں ہمارا جو ہے سکہ چلے۔ یہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو یہی حال ایسا تھا جناب ختیجہ کے والے سے، بہت سے خواستگار تھے، بہت سے شادی کرنے والے تھے، بہت سے شخصیتوں کا نام نہیں لینا چاہتے، لیکن یہ بھی بصیرت تھی جناب ختیجہ کی کہ وہ افراد کہ جو پیغمبر کے اعلان کے بعد ایمان لائے پیغمبر پر، ان کی حقیقت اور ہے، اور جس نے نور نبوت کو نبوت کے اعلان سے پہلے ہی دیکھ لیا ہو اسے جناب ختیجہ کہتے ہیں۔ لہذا اپنا سارا مال کیا کیا؟ آپ نے پیغمبر اسلام کو دے دیا کہ آپ جہاں بھی چاہیں صرف کر سکتے ہیں۔ لہذا اسی لیے روایت میں ہے امالیہ شیخ توسی میں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ما نفعنی مال قط مثل نفعنی مال ختیجہ، کوئی بھی مال، مجھے کسی بھی مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ختیجہ کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ یہ پاک و پاکیزہ مال ہے، پیغمبر اگر صرف کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ بہت پاک و پاکیزہ مال ہے۔ اس کے بعد روایت میں ہے، شیخ توسی نقل کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ خرچ کرتے تھے، اس کی تفصیل بیان کیا
پہلا مرحلہ جو جناب خدیجہ کے مال کو جہاں صرف کرتے تھے پیغمبر کہ یفق من مالها الغارم، پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جو مسلمان قرض دار تھے، جب انسان قرض دار ہوتا ہے تو اس کی عزت اور آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہوتا ہے یہ نہیں کہ جب انسان قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جو جس کا قرض ہے وہ دوبارہ بار بار آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے. تو کہاں پہ پیغمبر خرچ کرتے تھے؟ وہ مسلمان جو قرض دار تھے ان کو قرض ادا کرنے کے لیے مال خدیجہ کا استعمال کرتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی جتنے بھی مسلمان کسی بھی مرحلے پہ پہنچ جائیں ان کو شرمندگی سے بچایا ہے تو مال خدیجہ نے. یہ ایک مرحلہ مال خدیجہ کا. اور اس کے بعد ولعانی ویحمل الکل، دوسرا خرچ کا مورد جو پیغمبر خرچ کرتے تھے. کل کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نادار انسان، بیچارہ انسان، جس کا کوئی نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کا کوئی نہیں ہے مدد کرنے والا، تو اس کے اوپر مال خدیجہ کو خرچ کرتے تھے. اور تیسرا مورد جو جناب خدیجہ کا مال جس پہ صرف ہوتا تھا وَيُؤْتِي فِي النَّائِبَةِ، جو مصیبت زدہ ہے، جو پریشان ہے، جو مشکلات میں گھرا ہوا ہے اس کو دیتے تھے. اور اس کے بعد چوتھا مورد کہ وَيَرْفَدُ فُقَرَاءِ الصَّحَابَہ، جو صحابی میں بھی جو فقیر افراد تھے، جو اصحاب صفہ آپ سنتے رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا، آج وہ جتنے بھی آپ کہہ لیں سب شرمندہ احسان مال خدیجہ ہیں، تو ان کے اوپر خرچ کرتے تھے. اور آخری مورد جو خرچ کرتے تھے کہ جو اذا کان بمکہ ویحمل من اراد منہم الہجرہ، کہ جو افراد ہجرت کا ارادہ کرنا چاہتے تھے کہ اب چونکہ سختی میں ہیں، اب یا مکہ یا حبشہ، تو اب ہجرت کرنے کے لیے کسی ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے، کسی شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے کچھ تو پیسہ ہونا چاہیے، زیادہ راہ ہونا چاہیے. تو وہ کون کس کے مال سے پیغمبر عطا کرتے تھے؟ جو مسلمان نئے مسلمان تھے وہ خدیجہ کے مال سے. اتنا پاک و پاکیزہ مال تھا. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ فضیلت پہچاننا چاہتے ہیں جناب خدیجہ کا تو یوں پہچانیں کہ وہ خدا، دیکھیں ایک دو مرتبہ نہیں کہ آپ ایک دو مرتبہ کی بات نہیں ہے، بلکہ مسلسل خداوند متعال خدیجہ کے اوپر فخر کرتا ہے ملائکہ کے سامنے کہ دیکھو خدیجہ جیسی بند خدا جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک دو مرتبہ نہیں، میرارن کئی مرتبہ، متعدد مرتبہ یہ ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو خصائص جناب خدیجہ میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنا سلام خاص پہنچایا ہے جناب خدیجہ تک. آپ امام زمانہ آواز بلند تر صلوات. پیغمبر اسلام معراج کی منزل سے آ رہے ہیں، ایک مرتبہ جبریل سے ملاقات ہوئی اور ایک مرتبہ وداع اور الوداع کہنا چاہتے ہیں جبریل سے، تو کہا جبریل نے کہا ٹھہریے رکیے. تو پیغمبر نے حل حاجہ، کیا کوئی ہے ضرورت، کوئی مسئلہ ہے؟ کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے خدیجہ کو سلام کہا ہے. تو پروردگار عالم کا سلام اور میرا بھی سلام جو ہے جناب خدیجہ کو، جس کو ملک کے مقرب جو ہے سلام پہنچائے، یہ ہے عظیم. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں پروردگار عالم نے 4 خاتون کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے. آسان نہیں ہے پروردگار عالم اگر کسی کو سلیکٹ کرے، کسی کو چنے. ہم تو پارٹی بازی کی بنیاد پہ کسی کو بھی چن سکتے ہیں، لیکن خدا جس کو چنتا ہے اس کے اخلاص کی بنیاد پر چنتا ہے. اسی لیے روایت میں ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی، پروردگار عالم سلیکٹ کرتا ہے من کل شیء، ہر چیز سے 4 چیزوں کو، واختار من النساء، اور عورتوں میں 4 عورتوں کو سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے، منتخب کیا ہے. کون ہیں وہ؟ مریم، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس کے بعد آپ دیکھیں جو جنت کی بہترین خاتون ہیں یہی ہیں کہ افضل النساء اہل الجنہ، جنت میں جو بہترین خاتون ہیں وہ کون ہیں؟ خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و مریم ابنت عمران و آسیہ بنت مزاحم. یہ 4 خاتون ہیں. آپ دیکھیں یہ مرتبہ اور مقام ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک ائمہ معصومین کی ایک سیرت رہی ہے کہ ائمہ معصومین اگر کسی پر فخر کریں تو سمجھیں اس کی عظمت کیا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں
کہ آپ جناب امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جب ائمہ پہ صلوات بھیجتے ہیں تو جب جناب فاطمۃ الزہرا پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں صلی علی فاطمۃ الزہرا و علی امہا. آپ سوچیں و علی امہا، کتنا یہ صرف فاطمۃ الزہرا پہ سلام ہو بلکہ ختیجہ کے اوپر بھی سلام ہو. اس کے بعد جب امام حسن اور امام حسین جب معاویہ سے اپنا تقابل کرتے ہیں تو فخر کرتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ ختیجہ کون ہے. ختیجہ میری دادی کا نام ہے، میری نانی کا نام ہے. تمہارے پاس تمہاری نانی کون ہے، تم بتا سکتے ہو؟ تو میری جدہ کا نام ختیجہ. امام سجاد جو خطبہ شام دیا، آپ دیکھیں سنتے ہیں آپ کہ کہا انا ابن مکہ انا ابن منا، اور اس کے بعد کہا کہ انا ابن ختیجۃ الغراء. کہ جو ہاں آدمی دنگ ہے کہ انسان ایک معصوم اگر کسی پر افتخار کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کس مقام پر ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں، ہم اور اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم کس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے کہ پورے مکے کی زندگی میں جو شادی کی ہے جب تک ختیجہ تھیں کسی اور سے دوسری شادی نہیں کی. جس طریقے سے امیر المومنین نے جب تک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ زندہ تھیں دوسری شادی نہیں کی. یہ امتیاز ہے دونوں خاتون کا، جناب فاطمۃ الزہرا اور ختیجۃ الکبریٰ کا. اور اسی لیے روایت میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جناب ختیجہ سے کہ آپ یہاں بھی میری بیوی ہیں اور زوجہ ہیں اور جنت میں بھی میری زوجہ ہیں. یہ کمال ہے، یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس. اور اس کے بعد جناب پیغمبر اسلام سے یہ روایت ہے کہ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. چونکہ اب وقت نہیں ہے میرے پاس ورنہ اور میں فضائل بیان کرتا، بس اب یہ آخری جملات فضائل کے حوالے سے سن لیں کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ تذکرہ کرتے تھے جب بھی نکلتے تھے گھر سے. جناب ختیجہ کی زندگی کے بعد، ان کے گزر جانے کے بعد ہمیشہ ذکر خیر کرتے تھے اور اس کے بعد جناب ختیجہ کے لیے استغفار. اب جب ایسا ذکر خیر کرتے تو جو دوسری بیویاں تھیں ان کے لیے بہت گرا. تاریخ نے بہرحال یہ پوشیدہ طور پہ تو کہتی تھی کہ یہ آپ کو ختیجہ ختیجہ کیوں آپ رٹ لگائے رہتے ہیں، آپ کو اس سے بہتر اللہ نے دیا ہے. تو سنیں گے پیغمبر کا جواب. کہتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر جو رسول رحمت ہے وہ اس کی جبیں پر ناراحت اور ناراضگی آ گئی اور ایک مرتبہ کہا کہ تم کیا جانو ختیجہ کون ہے. ختیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ ختیجہ، تم کیا جانو کہ ختیجہ کون ہے. صدقتنی حین کذبتنی، اس وقت اس نے مجھ پہ بلیف کیا، اس نے بھروسہ کیا، اس نے میری تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے. اس وقت کا ایمان کہ جب سب جھٹلانے والے ہوں اور صرف وہ تصدیق کرنے والی ہوں، بعد کے ایمان والے سے کہیں زیادہ. والسابقون السابقون اولئک المقربون. یہی وجہ ہے کہ جب بھی پیغمبر اسلام کے پاس کوئی ہدیہ آتا تھا، کوئی اچھی چیز آتی تھی تو سب سے پہلے وہ اس میں سے تقسیم کرتے تھے اور تقسیم کرنے کے بعد اسے کہتے تھے کہ فلاں جگہ احملھا الی فلان الی بیت فلان. تو کہا کون ہے وہ گھر؟ کہا ختیجہ کی دوست ہیں. چونکہ وہ ختیجہ کو چاہتی ہے لہٰذا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. یہ ہے پیغمبر اسلام کا. اس کے بعد دیکھا تاریخ نے ایک اور واقعہ نقل کیا کہ جناب ختیجہ ظاہراً اس کی راوی ام المومنین عائشہ ہے یا بہرحال میں مس کر رہا ہوں، بہرحال نقل کیا یہ بات کہ ایک بڑھیا آئی، ایک ضعیفہ آئی اور پیغمبر اسلام جب اس بڑھیا کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس گئے اور اس کا احترام کیا. کہتے ہیں بہت زیادہ اس کا احترام کیا. اس کے بعد اس کو کچھ پیسہ دیا اور نہایت ہی احترام کے ساتھ اس کو رخصت کیا. تو جب دوسری بیوی نے پوچھا کہ یہ کون تھا جس کا اتنا احترام کیا، اس کو پیسہ دیا، یہ ہے ہمارے لیے، سوچیں آپ. تو کہا کہ یہ فقیر ہے جو جناب ختیجہ کے پاس ہمیشہ اپنے مشکلات کی بنیاد پر آتی تھی اور جناب ختیجہ اس سے پیسہ اور اس کا احترام کرتی تھی، لہذا چونکہ ختیجہ اس کو چاہتی تھی لہذا میں بھی اس کو چاہتا ہوں. اب آپ سوچیں کہ یہ مجلس اگر ہم نے اس بنیاد پر قائم کیا ہے، ہم اس بزم میں اس بنیاد پر آئے ہیں جناب ختیجہ کے لیے، تو پروردگار بھی ہم سے محبت کرے گا اور پیغمبر اسلام بھی ہم سے محبت کرے گا. یہ ہے عزیزو. بس گفتگو اور تھی
لیکن میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بستر بیماری پہ آئی ہیں جناب خدیجہ تو ایک مرتبہ دیکھیں ادب کیا ہے کہ جب آئی ہیں تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام پہنچے تو دیکھا گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ وہ بھی جس نے اپنا سارا مال دے دیا اللہ کی راہ میں، تو پوچھا پیغمبر نے کہ اے بی بی آپ رو کیوں رہی ہیں، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کہا نہیں معلوم کہ میں نے جو بھی نیکی کی ہے، جو بھی کار خیر، منت گزاری نہیں ہے، اخلاص کے پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، خوف اور رجا کے درمیان۔ تو ایسے جبریل نازل ہوئے، کہا خدیجہ سے کہہ دو کہ ہم نے ان کے اعمال کو قبول کیا ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ جس کی رضایت خداوند عالم، جس کی رضایت، جس کے حوالے سے رضایت کا اعلان کرے، اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ آپ سوچیں۔ اور اس کے بعد کچھ وصیتیں کی ہیں جناب خدیجہ کی۔ جناب خدیجہ نے پیغمبر سے سب سے پہلی وصیت یہ کی ہے کہ میں نے آپ کے حق میں کوتاہی کی ہے، چونکہ آپ کے ساتھ اتنے سال رہے۔ سوچیں، جس نے اپنا پورا جس کی راہ میں فاقے، جو وہ بھی جو ملکۃ العرب تھی، وہ بھوکی سوئی ہے اور اپنا سارا سرمایہ اللہ کی راہ میں، پیغمبر کے دین کی راہ میں صرف کر دیا اور خرچ کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ شاید میں نے آپ کے حق میں کوتاہی کی ہے۔ یہ ہمارے لیے واقعاً ادب یہ دیکھیں کہ جب ولی خدا کے سامنے انسان آئے تو اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرے کہ شاید میں نے کوتاہی کی۔ کہا نہیں، کوئی کوتاہی نہیں کی آپ نے، ہم آپ سے راضی ہیں۔ ہاں، ہم نے آپ کو وہ آرام، وہ سکون نہیں دیا جو آپ کا حق تھا۔ اس کے بعد پھر دوسری وصیت سنیں گے، کہتی ہیں کہ میری بیٹی بہت کم سن ہے، 5 سال کی، اور ویسے بھی ماں کو اپنی بیٹیوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ تنہا اولاد خدیجہ ہے فاطمہ الزہرا، ماں کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، خصوصاً اگر بیٹی ہوتی ہے تو ہمراز ہوتی ہے، نہیں چاہتی ہے کہ اس چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کے جائے۔ کہتی کہ میرے بعد اس کا خیال رکھیے گا، کوئی اسے تماچے نہ مارنے پائے، اس کا خیر کوئی اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے گا، کوئی اس سے تماچے نہ مارنے پائے۔ میں کہوں گا خدیجہ جب تک پیغمبر تھے کسی میں جرت نہیں تھی کہ اس کو اذیت پہنچا سکے، لیکن جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی مسلمان آ کر لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد دوسری وصیت کہتے میں اپنی بیٹی سے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ 5 سال کی بچی فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ آئی اور ایک مرتبہ کہتے ہیں جناب خدیجہ میری لال، مجھے شرم آ گئی کہ میں پیغمبر سے یہ وصیت کروں، اس لیے تمہارا واسطہ میں نے چنا۔ دیکھو اب کی لظلمت قبری، امام سجاد فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوں، گریہ کرتا ہوں قبر کی تاریکی سے، لحد کی تنگی سے۔ مجھے بھی یہ ڈر ہے جناب خدیجہ، مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ کیسے ایک انسان جب قبر کی منزل میں اتارا جائے گا تو کیسے اس تاریکی میں کیسے زندگی بسر کرے گا، مجھے ڈر ہے۔ لہٰذا میں چاہتی ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ اپنے بابا سے، مجھے شرم آئی کہ میں ان سے کہہ سکوں، لہٰذا اپنے بابا سے کہنا کہ اپنے وہ آبا کہ جب وہ وحی نازل ہوتی تھی وہ کفن کے طور پہ مجھے دے دے۔ ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا پیغمبر کے پاس آئیں اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ خواہش ظاہر کی، ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے، پیغمبر سے کہا کہ خدیجہ سے کہہ دیجئے کہ آپ کے لیے جنت سے کفن خدا نے بھیجا ہے۔ خدیجہ وہ واحد خاتون ہے کہ جس کو 2 کفن دیا گیا، ایک جنتی کفن ہے اور ایک عبائے پیغمبر اسلام ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری وصیت ہے، بلکہ وصیت یہ ہے کہ جب آپ مجھے خود سے غسل دیجئے گا، کفن پہنائیے گا۔ ہاں عزیزو، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ جب اس دنیا سے جانے والی ہیں تو پیغمبر نے ایک اہتمام کیا کہ چونکہ جانتے ہیں کہ چھوٹی بچی ہے، اپنے ماں کے مرنے کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے پیغمبر نے یہ کیا کہ فاطمہ الزہرا کو اپنے کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا۔ اور میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے یہ اہتمام تو کر دیا، لیکن اے کاش کوئی مدینے میں زینب کے ساتھ بھی یہ کرتا کہ زینب کو بھی فاطمہ الزہرا کے گھر سے جدا کر دیتا، کسی اور جگہ بھیج دیتا۔ زینب وہ مرحلہ نہ دیکھ سکتی ہو جو زینب نے دیکھا جب فاطمہ الزہرا در و دیوار کے درمیان پس گئی۔ ارے یہی وہ مرحلہ ہے کہ جب فاطمہ الزہرا اس دنیا سے گزر گئی تو جب بھی در و دیوار کو دیکھتی تھی زینب تڑپ جاتی تھی،
میں کہوں گا اے حبیب خدا آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ برتاؤ تو کیا، لیکن ہائے وہ 6 سالہ سکینہ، ارے وہ شام کا زندان، اور ایک مرتبہ جب روتی ہے تو کسی چھوٹی بچی کے آغوش میں باپ کا سر نہیں دیا جاتا، لیکن ہائے اس ظالم نے سر حسین کو سکینہ کی آغوش میں رکھ دیا، سکینہ برداشت نہ کر سکی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔